Assalamu alaikum. I am Mustafa Kamal from Commerce Academy Javriya. آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے کہ اسٹوڈنٹس کو ان کو اپنی اسٹڈی میں انٹرسٹ کیسے ڈیولپ کریں، ان کو اپنی اسٹڈی میں کس طرح انٹرسٹ ڈیولپ کروا کر ان کو اپنے فیوچر میں جو ہے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اس ٹاپک پر آج ہم بات کریں گے۔ تو فرسٹ یہ دیکھیں کہ اسٹوڈینٹس کو اپنی اسٹڈی میں انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے یا اپنی اسٹڈی میں دل لگانے کے لیے مختلف طریقے ہیں کہ وہ اپنی فضول ایکٹیویٹیز کو چھوڑ کر اپنی اسٹڈی میں انوالو ہو جائیں۔ تو اس کے مختلف طریقے ہیں جو آپ کو آسانی سے کسی بھی جگہ سے مل سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کہہ سکتے ہیں اسٹوڈینٹس کو کہ یہ موبائل سائڈ پہ رکھ دیں، آپ اچھی طرح پڑھ لیں گے، آپ فضول ایکٹیویٹی کرنا چھوڑ دیں، کھیل کود بند کر دیں، آپ اسٹڈی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اسٹڈی کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ انٹرنیٹ پر چلے جائیں، ہاؤ ٹو ڈیولپ انٹرسٹ ان اسٹڈی، تو اس کے ڈفرینٹ جو سے آپ کے پاس میتھڈ مل سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے انٹرنیٹ سے یا ڈفرینٹ سورسز سے اس پرابلم کا سلوشن حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس پرابلم کا سلوشن یہ بالکل نہیں ہے۔ اگر یہ سلوشنز ہوتے تو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ نیٹ سے یہ سرچ کرتے، یہ تو ویسے بھی ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ نیٹ سے ہم ان چیزوں سے اوائڈ کریں گے تو ہم پڑھائی میں انٹرسٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ تو بیسکلی پرابلم یہ نہیں ہے کہ ہم موبائل کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے، ہم کھیل کود کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے۔ اصل پرابلم یہ ہے کہ ہمیں کوئی اس طرح کا آئیڈیا نہیں ہے کہ ہم پڑھ کیوں رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی مین وجہ نہیں ہے، ریزن نہیں ہے پڑھنے کی۔ جب ہم اپنی اس ریزن کو فائنڈ کر لیں گے کہ ہم کیوں پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو پھر ہی جو ہے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اب اسٹوڈنٹ بے شک ان سے موبائل بھی لے کر رکھ دیں، ان کو کھیل کود سے بھی روک لیں، اگر انہیں اپنے پڑھنے کی وجہ نہیں پتہ ہوگی تو وہ کبھی بھی جو ہے پڑھائی میں اپنے انٹرسٹ نہیں لگائیں گے۔ تو اس کا بیسک یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے اس کو اویئرنیس دی جائے کہ وائی یو اسٹڈی، آپ نے کیوں پڑھنا ہے۔ اس کو بچے کو خواب بڑا دکھائیں، جتنا بڑا اس کا خواب ہوگا اتنی بڑی اس کی اٹریکشن ہوگی، کوشش ہوگی، سٹرگل ہوگی۔ اب بچے جب سکول میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو انہیں بتانا چاہیے، انہیں بتایا جائے کہ آپ فیوچر کے لیڈر ہیں، آپ نے جو کرنا ہے، آپ پڑھ جائیں گے، آپ ہی ہمارے مستقبل کے ہیرو ہیں۔ تو اسٹوڈینٹس جو سے ہیں انہیں آیا جب وہ اسٹڈی کر رہے ہوں تو انہیں خواب بڑے سے بڑے دیکھنے چاہیے، جتنا بڑا خواب ہوگا اتنی بڑی آپ کی کوشش ہوگی۔ جس طرح آپ دیکھ لیں کرکٹ کے میچ کی مثال لے لیتے ہیں، جس میں اگر ایک ٹیم کو چیز کرنے کے لیے اگر 50 اوور میں 200 کا ٹارگٹ دیا جائے نا تو وہ بالکل آرام آرام سے اس کو نا چیز کرتے ہیں، سٹاپ سنگل، اس کے بعد کم باؤنڈریز لگاتے ہیں، اور وہ جو ہے ٹارگٹ 40 اوور کے بعد ہی جا کے جو ہے وہ چیز کرتے ہیں۔ اگر اسی ٹیم کو 50 اوور میں ٹارگٹ مل جائے 350 کا تو وہ اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو وہ زور سے ہٹے لگانا اور سکسز باؤنڈریز میکسیمم جو ہے وہ بال بیٹ ہونے سے بچ کر اس کو میکسیمم باؤنڈریز حاصل کرتے ہیں۔ تو اس طرح وہ بہت جلد سے جلد چاہتے ہیں کہ ہم ٹارگٹ جو سے اچیو کر جائیں۔ تو جتنا بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے تو اتنی زیادہ وہ تیزی سے رن کرتے ہیں۔ اس لیے اس سے یہ ہے کہ آپ کا جتنا بڑا خواب ہوگا اتنی آپ کے اندر سے انرجی نکلے گی، اور آپ اس انرجی کے لحاظ سے جو سے آپ کوشش کریں گے اور محنت کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کو یہ چاہیے کہ وہ فیل ہونے کے ڈر سے نہ پڑھیں کہ میں نہیں پڑھوں گا تو میں فیل ہو جاؤں گا، میری بدنامی ہوگی۔ تو یہ بالکل رانگ کنسیپٹ ہے۔ اسٹوڈنٹس کو پڑھنے کی وجہ کچھ اور ہونی چاہیے، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جس کے لیے پڑھ رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں ہمارا مستقبل بنے، ہم جن والدین نے ہمیں بھیجا ہے پڑھنے، ہم ان کے لیے، ہم ان کے مستقبل کا سہارا ہیں، ہم نے ان کو جب وہ بڑھاپے میں ہوں گے ہم نے ان کا سہارا بننا ہے۔ اور یہ ڈفرینٹ ریزن جو سی ہیں ذہن میں، پازیٹیو ریزنز جو سی ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھ کے وہ
اسٹڈی کریں. اب کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ کلاس میں آتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں اور گپے لگاتے ہیں، اپنے دوستوں کا بھی وقت ضائع کرتے ہیں. تو ان سے یہ گزارش ہے کہ ان کو اپنے وقت کی قدر نہ نہیں ہو رہی. اپنی جو کوشش، وہ گھر سے آتے ہیں، اتنی مشکل سے ٹریول کرتے ہیں، کالج میں آتے ہیں، اور جو بھی ان کو ڈفیکلٹیز فیس ہوتی ہیں، اگر ان کو ان کا احساس نہیں ہے تو وہ اپنے ان والدین کا احساس کریں جنہوں نے ان سے بہت امیدیں باندھ کر رکھی ہوئی ہیں، جنہوں نے ان کو اپنے خود کو مشکل میں ڈال کر، ان کو مشکل سے بچا کر کالج میں بھیجا ہے کہ ہمارے بیٹے پڑھ جائیں، ان کا مستقبل بن جائے. تو آیا وہ ان بچوں کو چاہیے وہ اپنے والدین کا احساس کریں. انہیں پتہ ہو کہ انہوں نے جب وہ چیئر پر بیٹھے ہوں تو انہیں پتہ ہو کہ وہ کس کی وجہ سے اس چیئر پر بیٹھے ہیں، وہ یہاں اس کالج میں آئے ہیں کس کی وجہ سے یہاں تک پہنچے. اگر ہمیں والدین اس طرف نہ لائیں کالج میں اسٹڈی کے اوپر، تو ہم کون ہیں جو ہم خود کالج جا سکیں؟ والدین ہی ہمارے اچھے مستقبل کا سوچتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، خود کو بھی اپنے ساتھ انوالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے آیا یہ گزارش ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے پڑھ لیں. وہ یہ احساس کریں کہ ہمیں والدین نے کتنی مشکل سے، چاہے وہ کتنی مشکل سے ان کی فیس، ان کے باقی ایکسپینسز برداشت کرتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا جو ان سے پڑھ جائے، بیٹی پڑھ جائے، اپنا نام روشن کریں، تاکہ جو مشکلات ہم نے دیکھی ہیں وہ یہ دیکھنے سے بچ جائے. تو آیا جو اسٹوڈنٹس اپنا وقت اس طرح ضائع کر رہے ہیں وہ اپنے والدین کا ہی احساس کر لیں کہ وہ کس طرح جو سے آپ کو اتنی محنت، اتنی کوشش کر کے آپ کو یہاں تک پہنچاتے ہیں. تو ایسے اسٹوڈنٹس کے سنگت سے بھی باقی اسٹوڈنٹس کو بچنا چاہیے، اور ان کو بلکہ ان جیسا ہونے کے بجائے جو لائک اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اپنے جیسا کریں، نہ کہ لائک اسٹوڈنٹس ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کا ان کے اوپر رنگ چڑھ جائے، بلکہ اپنی جو ان سی ہیبٹس ہیں، لرننگ کی ہیبٹس ہیں، ریڈنگ کی ہیبٹس ہیں، وہ ان اسٹوڈنٹس میں وہ ڈیولپ کریں. اس طرح یہ ہوتا ہے کہ ہماری کلاسز میں، اسٹوڈنٹس میں لرننگ کی ہیبٹس جو سی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ بچے جو سے ہیں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اوپر سے ٹیچر کویشچن کر دیتا ہے کہ کون سے اسٹوڈنٹس ہیں جو اس دفعہ 100% مارکس لیں گے یا فرسٹ ایک گریڈ لیں گے. تو کچھ اسٹوڈنٹس ہاتھ اوپر کرتے ہیں یا یس سر کہتے ہیں، تو کچھ اسٹوڈنٹس ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ والا اسٹوڈنٹس کہتا ہے کہ اپنا منہ دیکھا، اپنی شکل دیکھی کہ آپ نے ٹاپ کرنا ہے یا آپ نے اتنے مارکس لینے ہیں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سب باتیں ہوتی ہیں. بلکہ آپ خود کو ایسے لوگوں سے بچیں جو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ جتنے ہو اتنے ہی سوچو. نہیں، آپ جتنا ٹارگٹ سیٹ کریں گے اسی حساب سے آپ کو جو ہے مارکس ملتے ہیں. تو آیا نیگیٹیوٹی سے بچیں. اب جس طرح ایک سٹوری آپ کو سنا دیتے ہیں سکسیس کے اوپر ہی کہ نیگیٹیوٹی کا کتنا افیکٹ پڑتا ہے. کہ ایک دفعہ ایک مینڈک جو ہے وہ کنویں میں گر گیا. مینڈک کنویں میں گر گیا اور اس کے جو سے ہیں وہ اوپر سب پہنچ گئے. تو کچھ مینڈک اور بھی تھے ساتھ اس کنویں میں، تو انہوں نے اوپر پھلانگنا جو ہے وہ شروع کر دیا. تو اوپر والوں نے، سب مینڈکس نے یہ کہا کہ تم جو ہے وہ کنویں میں اب رہو گے، آپ اوپر ایسے نہیں نکل سکتے. تو کچھ مینڈکس جو سے تھے انہوں نے یہ بات سن لی، آیا کہ ہم یہاں سے باہر نہیں نکل سکتے. تو انہوں نے وہ وہاں انہوں نے کہا کہ اب ہماری باقی کی زندگی یہاں ہی ہے. تو انہوں نے وہ اچھلنا جو ہے وہ ختم کر دیا اور وہاں رہنے لگے. تو ایک جو سے مینڈک تھا تو اس نے جو سے وہ چھلانگنا شروع کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا. آخر کار اس نے چھلانگ لگا کر وہ کنویں سے باہر آ گیا، اور باقی مینڈک جو سے تھے وہ کنویں میں رہے. تو آخر انہوں نے کہا کہ اس مینڈک کو ہم نے اتنے چلائے کہ مر جاؤ گے، اتنا آپ دور سے گرے، تو کیوں نہیں اس نے جو سا یہ کام چھوڑا، کیوں اس نے کوشش جاری رکھی. تو انہوں نے جب اس کو ریسرچ لیبارٹریز میں لایا گیا تو وہاں اس کا چیک اپ کیا گیا تو وہ بہرا تھا. مین کہ اس کے کان میں یہ آواز نہیں پڑی تھی کہ تم نہیں کر سکتے، تم باہر نہیں نکل سکتے. باقی مینڈکس نے یہ آواز سن لی تھی کہ آپ نہیں نکل سکو گے، آپ مر جاؤ گے. تو انہوں نے کوشش کرنا چھوڑ دی. تو اس سے یہ ہے کہ آپ جو سے لوگ جس طرح بھی لگے رہے نیگیٹو باتیں کرتے رہیں، تو آپ نے ان کی باتوں کے اوپر دھیان نہیں کرنا،
اس کے ساتھ فیلئر آپ کو جو ہے بیٹا وہ آتی رہیں گی، آپ ناکام ہوتے رہیں گے، مشکلاتیں آئیں گی، تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اگر آپ فیلئر کے ڈر سے آ کر اپنی سٹرگل چھوڑ دیں گے یا کام کرنا چھوڑ دیں گے تو اس سے آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ رائٹ برادرز کو ایک ایروپلین بنانے میں 15 ایئر کا ایک لانگ عرصہ لگا، اور آخر کار وہ کامیاب ہو گئے، اور انہوں نے آپ کے سامنے یہ ہوائی جہاز چاہ رہے ہیں۔ تو اس لیے محنت، کامیاب ہونے کے لیے ٹائم لگتا ہے، ایفرٹ لگتی ہے، کوشش لگتی ہے۔ اور تمام سٹوڈنٹ سے میری یہ ریکویسٹ ہے، التجا ہے کہ وہ اپنے اندر بک ریڈنگ کی ہیبٹ ڈیولپ کریں۔ وہ بک ریڈنگ کرتا ہے، جو بک اسٹڈی کرتے ہیں، اس سے ہمارا نالج بڑھتا ہے، اس سے ہمیں نالج بڑھتا ہے، ہمارے اندر لرننگ ابیلٹیز آتی ہے، اور ہم جو سے اسٹڈی میں انوالو رہتے ہیں، اور ہمارا نالج اپ رہتا ہے۔ جب ہم بک کو چھوڑ دیں گے تو ہمارا نالج جو ہے وہ ہمارا ایک تو ڈیکریز ہو گئی ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ جو سی ہماری لرننگ ابیلٹی ہے وہ ہماری ڈاؤن ہوتی جائے گی۔ اس لیے جو ان سے کہتے ہیں کہ لرنر آر ریڈر، ریڈر آر لرنر آر ریڈر۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ بک ریڈنگ جو سی ہے وہ میکسیمم کریں۔ ریڈر آر لیڈر، اس طرح بھی آپ کہہ سکتے، جو ریڈر ہوتے ہیں وہی لیڈر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کی ہوئی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرتا، بشرطے آپ نے وہ محنت دل لگا کر کی ہو، خالصتاً کی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس محنت کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تو آپ کو چاہیے کہ جو محنت کر رہے ہیں اس کو کنسسٹینسی سے کریں، لگاتار کریں۔ یہ نہ ہو کہ ایک دن آپ نے پڑھ لیا اور کہہ دیا کہ اب 5 دن چھٹی ہے، اب نہیں کریں گے، پیپر آئیں گے اس دن پڑھیں گے، نہیں۔ آپ نے جو مین کام کرنا ہے چاہے تھوڑا تھوڑا کریں، کنسسٹینسی سے کریں، تھوڑا تھوڑا کریں۔ اور کنسسٹینسی سے دیکھ لیں ایک پانی کا ڈراپ کا کتنا ویٹ ہوتا ہے، بالکل ہلکا سا ہوتا ہے، اگر وہ ایک چٹان کے اوپر ایسے ایسے گرتا رہتا ہے گرتا رہتا ہے تو وہ بھی اس چٹان کے اندر ایک سوراخ کر دیتا ہے، وہاں اپنا نشان چھوڑ جاتا ہے۔ اس طرح اب رسی ایک جگہ سے کھنچتی رہے تو وہ بھی اپنا نشان وہاں پہ چھوڑ جاتی ہے۔ اس لیے کہ یہ جو ہے آپ تھوڑی تھوڑی بھی ایفرٹ کرتے رہیں ڈیلی بیسس پہ، تو آپ جو ہے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جس طرح ایک ڈراپ پانی کا قطرہ اپنا کنسسٹینسی سے وہاں گرنے پہ اپنا نشان چھوڑ سکتا ہے، چٹان میں سوراخ کر سکتا ہے، تو آپ بھی اپنی اچھی ہیبٹس کو، اپنے وقت کو، اپنی سوچ کو پازیٹیو کر کے اچھے کاموں میں لگا کر خود کو بدل سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہے کہ جو سٹوڈنٹس نا امید ہو چکے ہیں کہ ہم مزید اب کچھ کر نہیں سکتے، ہم تو فیل ہو گئے ہیں، ہم مزید فیل ہو جائیں گے، ہمیں ڈر ہے ہماری عزت چلی جائے گی، تو ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اس بات کو نہیں سوچیں، بلکہ وہ ان کو ایک ری اپرچونٹی ملی ہے اس کام کو دوبارہ کرنے کی، تو وہ اس کام کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ کریں، اور وہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور باقی اسٹوڈنٹس جو ہے وہ خود کو اچھے سے اچھی ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں، اپنے جیسے لوگوں میں بیٹھیں، اپنے خود آپ اچھے ریڈر ہیں تو اچھے ریڈر کے ساتھ بیٹھیں، اپنے سے اچھے ریڈرز کے ساتھ بیٹھیں، نہ کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں جو اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ وہ تو آپ کو بھی کہیں گے کہ آپ اتنے پڑھاکو آ گئے، کچھ کھیل لو، پاگل ہو جاؤ گے، اس طرح کے ڈفرینٹ آپ کو جو سے ہیں وہ باتیں سنائیں گے۔ تو آیا آپ نے ان کی باتوں کے آنے کے بجائے آپ نے ان کو اپنی ہیبٹس میں لانا ہے، ان کے اندر اپنی ہیبٹس ڈیولپ کرنی ہے، ان کو ریڈنگ کی جو سی ہیں وہ ہیبٹس ان میں ڈیولپ کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہر ایک سٹوڈنٹ کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا ہے، اور اپنی جو سی محنت ہے اس کا 100% آپ نے دینا ہے۔ اگر اور جو سٹوڈنٹس اپنی سٹڈیز کے بارے میں پریشان ہیں، ان کو ٹائم مینجمنٹ میں پرابلم پیش آ رہی ہے، یا وہ پڑھنا چاہ رہے ہیں، ڈفرینٹ اور فیکٹرز انوالو ہیں، تو وہ ہمارے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کامرس اکیڈمی سے۔ وہاں ہم مزید ان کی گائیڈنس دیں گے، ان کی رہنمائی کے لیے وہاں ہر ٹائم جو ان سے ہم اویلیبل ہوتے ہیں، آپ کی انشاءاللہ کنسلٹیشن کر سکتے ہیں،
اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹوڈنٹس مزید لرننگ میں ویک ہیں، اسٹڈیز میں ویک ہیں، وہ بھی کامرس اکیڈمی میں کنٹیکٹ کر کے اپنے جو ویکنس کو دور کر سکتے ہیں۔ تو میری تمام اسٹوڈنٹ سے یہی درخواست ہے، یہی التجا ہے کہ وہ اپنا قیمتی وقت ہے وہ ضائع ہونے سے بچائیں، اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے بینیفیشیل ایکٹیویٹیز میں یوز کریں۔ زیادہ تر وقت فیس بک، واٹس ایپ سے اپنا ٹائم ویسٹ مت کریں، اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم وہ لرننگ میں گزاریں، کیونکہ ریڈر آر ہوتے ہیں وہ لیڈر ہوتے ہیں، اور اچھا لیڈر وہی ہوتا ہے جو زیادہ ریڈر ہوتا ہے۔ تو آپ فضول ایکٹیویٹی سے بچیں اور اپنا انٹرسٹ وہ اسٹڈی میں ڈیولپ کریں، اور خواب بڑے سے بڑا دیکھیں۔ آج آپ بیٹھے ہیں تو آپ سوچ رہے ہو کہ میں پائلٹ بنوں گا، میں اس پریزیڈنٹ بنوں گا، یہ نہ سوچے کہ میں بس میٹرک کرنی ہے اور بس یہاں تک ہی پڑھوں، بلکہ آپ نے سوچنا ہے کہ میں ہی اس مستقبل کا علامہ اقبال ہوں، میں ہی قائد اعظم ہوں، آپ نے اس طرح میں ہی لیاقت علی خان ہوں۔ آپ نے اتنا بڑا سوچنا ہے، اس ملک کو، اس قوم کو بڑے لیڈروں کی، اچھے لوگوں کی ضرورت ہے، اور آپ آگے بڑھیں، اور آپ ہی ملک کا مستقبل ہیں، اور آپ محنت کر کے اس ملک کی کامیابی اور اس ملک کی ترقی میں حصہ لیں۔ تھینک یو، آپ کا ٹیچر مصطفیٰ کمال فرام کامرس اکیڈمی جاوریاں۔ آپ بھی کامرس اکیڈمی سے کنٹیکٹ کر کے مزید مفید مشورے لے سکتے ہیں، اور آئیے آپ کامرس اکیڈمی میں، اور آپ کے جو خواہشات، جو آپ کی اسٹڈی میں ویکنس وغیرہ ہیں، ہم آپ کی تعلیمی رہنمائی کے لیے وہاں موجود ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔